داد ثانی کتب رسا ہماری نئی کتابوں اور رسائل کا سلسلہ ہے، جس میں ہم نئی شائع ہونے والی کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد اہل علم تک ان کتابوں کی پہچان کروانا ہے یا ان کا تعارف آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ کتاب کے حصول کو ممکن بنا سکیں اور آپ کو معلوم ہوتا رہے کہ تازہ کتابیں کون سی شائع ہوئی ہیں۔ آج کی جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے نقش قدیم۔ یہ ڈاکٹر فضیلت بانو نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ ڈاکٹر فضیلت بانو آج کل اسسٹنٹ پروفیسر ہیں منہاج یونیورسٹی لاہور میں، اور اسی موضوع پر انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے PhD کا مقالہ بھی تحریر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سے ایسے مواد کو سامنے لا رہی ہیں جس کا تعلق پنجاب آرکائیو سے ہے۔ تو میں خواہش کروں گا ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب سے کہ وہ اس کتاب کے تعارف کو آپ کے سامنے رکھیں اور اس میں موجود مواد کے بارے میں گفتگو کریں۔ جی، محترم ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایک یہ کتاب اور ایک یہ کتاب ہے، گویا یہ اولین نقش ہے، اور انہوں نے جو پہلے کتاب لکھی اس کو بھی اگر زیر بحث لایا جائے تو یہ دیکھیے، پنجاب آرکائیوز آغاز و ارتقاء۔ اس میں ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ نے جو ہے وہ پنجاب میں آرکائیو اور اس کی اہمیت، اس کی افادیت پہ روشنی ڈالی ہے، اور کہاں اس کے آثار ملتے ہیں، یہ آرکائیوز کا مرکز کہاں ہے۔ تو اس میں آپ کو بابلی دور کے، آشوری دور، مصری دور، رومی، یونانی، عہد بنو امیہ، پھر آ کے وہ اپنے موضوع اور پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب آرکائیوز کے اغراض و مقاصد پہ روشنی ڈالتی، اور یہ پھر مختلف حوالوں سے یہ کتاب انہوں نے پہلے شائع کرائی، اور یہ کتاب جو لاہور سے اسکام پبلشرز 2017 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور اس میں ڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر کامران، ڈاکٹر خضر نوشاہی، ڈاکٹر محمد ارشد اویسی اور شعیب مرزا کے تاثرات شامل ہیں۔ یہ کتاب ابھی 2018 میں منظر عام پہ آئی، اور اس میں بھی جن اہل قلم نے اس کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اپنے ابتدائیوں سے، ان میں ڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر ارشد اویسی جو ڈاکٹر فضیلت بانو کے نگران کار بھی تھے PhD میں، اور ڈاکٹر شبیر احمد قادری، ڈاکٹر ہارون قادر، ڈاکٹر طارق ہاشمی، ڈاکٹر افتخار شفیع، فرخ سہیل گوئندی، محمد شعیب مرزا، مظہر سلیم مجوکا اور ڈاکٹر تنویر سرور صاحب کی آراء ابتدائیوں کی صورت میں اس میں شامل ہیں۔ اور ڈاکٹر فضیلت بانو اپنی اس کتاب کی اشاعت کا جو محرک ہے، وہ اپنے اسی PhD کے دور کو گنتی ہیں، اور اس حوالے ہی سے کہ انہوں نے اس کام پہ مہمیز لگائی اور لوگوں کو عملی طور پر ابھارا، یہ ان کا تاثر ہے۔ اور یہ اخبارات اپنے وقت کے رسم الخط کی عمدہ دستاویز ہیں۔ اس میں جن اخبارات کا ذکر کیا ان کی فہرست بھی ڈاکٹر صاحبہ نے شروع میں دے دی ہے، اور بتایا کہ یہ 52 اخبارات ہیں جن کے 189 شمارے پنجاب آرکائیو میں موجود ہیں، اور اس میں آریہ گزٹ، آفتاب عالم، لیکن فہرست پہ نگاہ دوڑائیں تو یہ 52 کے بجائے 53 اخبارات ہیں۔ اور اس میں اردو کا بہت ہی اہم اخبار 1877 میں شائع ہونے والا اودھ پنچ، اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات، پاکستان پٹیالہ اخبار، اکمل الاخبار، پھر خیر خواہ ہند، خیر خواہ عالم، دانش ہند ملتان، اور اخبار الاخیار، اخبار خیر خواہ کشمیر، آفتاب پنجاب،
یا آفتاب پنجاب، پھر اور ملا دو پیادہ کے نام سے بھی کوہ نور، اور کئی ایسے نام جو ان کے مزاج سے آگاہ کرتے ہیں قاری کو کہ یہ اخبارات مزاحیہ ہیں۔ آپ اس میں آریہ گزٹ جو 15 جولائی 1885 میں جاری ہوا، اور اس کے ایڈیٹر منشی گوبند لال سہارنپوری تھے، تو یہ بتایا گیا ہے، اور اس ہر اخبار کے جو موجود شمارے ہیں ان کے مندرجات نثر و نظم دونوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ اخبارات میں کچھ سنجیدہ نثری چیزیں تو شائع ہوتی تھی، خبریں بھی اور کالم بھی، اور پھر ان میں جو شاعری کے نمونے شائع ہوتے تھے، کہیں قصیدہ ہے، کہیں غزل ہے، کہیں مزاحیہ غزل ہے، اور کہیں کوئی اور اصناف ہیں، جیسے یہ صفحہ 46 پہ جو اخبار آفتاب پنجاب ہے، اس میں قصیدہ بھی شائع ہوا ہے، اور یہ قصیدہ بحضور فیض دستور جناب صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر ضلع فیروز پور ہوشیار پور کا ہے، اور اس میں پھر اسی طرح اور بھی کوہ نور اخبار کے بھی بارے میں بھی معلومات ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں اگر ہم اودھ پنچ اخبار کو دیکھیں تو اس کے بارے میں یہ مصنفہ نے بتایا ہے کہ یہ لکھنؤ سے 16 جنوری 1877 کو شائع ہوا، اور 12 صفحات پر مشتمل تھا۔ ہر 5 شنبہ کو یہ شائع ہوتا تھا، اور 5 شنبہ ہونا چاہیے میرا خیال، لیکن یہاں شنبہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طرح سے ہر اخبار کا ایک تاریخی تناظر اس تحقیق میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ 2022 کا جو سال ہے، صحافت کے اعتبار سے اردو میں صحافت کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے یہ 200 سالہ تقریبات آج کل ہو رہی ہیں۔ ابھی ماہنامہ قومی زبان کا ایک نمبر بھی جو 200 سالہ صحافت کے حوالے سے وہ شائع ہوئے، اور ادبی رسائل نے بھی اس کے حوالے سے مضامین شائع کیے ہیں۔ یہ کتاب ستمبر 2021 میں شائع ہوئی، اور تقریبات و اشاعت کتب بسلسلہ ڈائمنڈ جوبلی پاکستان اگست 2021 تا اگست 2022۔ یہ کتاب اس کے ناشر ہیں تعمیر پاکستان پبلیکیشنز اینڈ فورم، 11/16 فیروز پور روڈ لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اور اس میں جو اس کے ابتدائیے ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو ڈاکٹر انوار احمد صاحب ڈاکٹر فضیلت بانو کے اس کام کو سراہا کہ انہوں نے اپنے نگران کار ڈاکٹر ارشد اویسی کی اعانت سے پنجاب آرکائیو سے بہت نادر کتب، جرائد اور ریکارڈ دیکھنے اور نقول بنوانے کا موقع ملا، تو اس طرح یہ کتاب سامنے آئی۔ نقد فضیلت کے نام سے ڈاکٹر محمد ارشد اویسی صاحب کی رائے، اور بتایا گیا یہ ہے کہ ڈاکٹر فضیلت بانو نے جس حرک ریزی کے ساتھ الفبائی ترتیب سے پنجاب آرکائیو میں موجود 52 قدیم اردو اخبارات کا تحقیقی اور تنقیدی اور تجزیاتی مرقع پیش کیا ہے، یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہ تھی، اور بلا شبہ یہ دقت طلب کام ہے، اور اس میں وقت بھی اور سرمایہ بھی بہت چاہیے۔ یہ بین الاقوامی تحقیق کی ایک شاندار مثال ہے، اور پھر اس حوالے سے یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ڈاکٹر فضیلت بانو بعض مقامات پر اپنی بے لاگ رائے کا اظہار اس طریق سے کرتی ہیں جس سے ان کے اعلیٰ و ارفع انتقادی شعور کا پتہ چلتا ہے۔ اودھ پنچ صحافت کے شعبے میں اپنے جداگانہ طرز و اسلوب کی بدولت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے نزدیک اودھ پنچ نے اردو ادب کی جو خدمت کی ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
پھر اسی طرح ڈاکٹر محمد ہارون قادر صاحب نے ڈاکٹر فضیلت بانو کے کام کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ ڈاکٹر فضیلت بانو تحقیقی اور تنقیدی مزاج رکھنے والی اسکالر ہیں. تحقیق، تنقید، تدوین و تالیف اور درس و تدریس اپنا ایک مقام رکھتی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب نے بھی ڈاکٹر فضیلت کی کاوش کو سراہا ہے اور پھر جامعات سے ایسی تحقیق کا سر بلند ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ ایسا ہی ہے. اور آج کل ایسے اسکالر کم نظر آتے ہیں جو اس طرح کی محنت کر پاتے ہوں. تو ڈاکٹر فضیلت بانو نے دقت نظر کے ساتھ اس عہد کے سیاسی اور صحافتی رجحانات کی بھرپور عکس گری کی ہے. یہ رائے ڈاکٹر محمد افتخار شفیع کی ہے. فرخ سہیل گوئندی اور محمد شعیب مرزا اور مظہر سلیم مجوکا صاحب نے بھی اسے سراہا ہے. اور نقش قدیم ڈاکٹر مظہر سلیم مجوکا صاحب کی نظر میں ڈاکٹر فضیلت بانو کی کتاب ہے. انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ پیش کیا ہے. پھر ڈاکٹر چودھری تنویر سرور صاحب کی رائے بھی اس کتاب کی زینت ہے. تو یہ کتاب 480 صفحات کو محیط ہے اور جیسا آپ کے گوش گزار کیا اس کی اشاعت کا اہتمام جو ہے تعمیر پاکستان پبلیکیشنز اینڈ فورم فیروزپور روڈ لاہور نے کیا ہے. اور یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے. اپنے مدرجات کے اعتبار سے کچھ نئے موضوعات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ ہمیں صحافت کو ادب سے الگ کرنے کے بجائے اس سے انسلاک پیدا کرتے ہوئے ایک صحت مند مسابقت اور مطابقت کو تلاش کرنا چاہیے کہ جس سے یہ دو اہم شعبے جنہیں اب الگ الگ تصور کر لیا گیا ہے بنیادی طور پہ ایک ہی تھے. آپ سمجھ لیں کہ اردو کی ابتدائی جو شاعری ہے وہ بالعمومی اخبارات و رسائل کے توسل سے ایک ادب کے سرمایہ میں اضافے کا موجب بنی. تو اس میں یہ کتاب اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس پہ سے زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے اور ڈاکٹر فضیلت بانو کی اس کاوش کو سراہا جائے. تو یہ کتاب آپ کے مطالعے کے شوق کو مہمیز کرے گی. آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ اردو ادب اور اردو صحافت کس طرح ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں اور آج بھی اسی امر کی ضرورت ہے کہ اردو صحافت کو اردو ادب کے قریب تر کر کے دیکھا اور دکھایا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کتاب کا بڑا تفصیلی جائزہ اور تجزیہ ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھا. اور اس طرح کے کام ظاہر ہے کہ بہت کم ہوتے ہیں اور پھر شائع اس سے بھی کم ہوتے ہیں. تو کسی بھی شعبے کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر ہونے والا تحقیقی کام منظر عام پر آئے اور لوگوں تک پہنچے اور پھر سوسائٹی میں یا سماج میں اپنے اثرات مرتب کرے. تو تحقیق کا بنیادی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو اور اس کے اثرات معاشرے پر بھی ظاہر ہوں. اور جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں شائع ہوتے رہنے چاہیے. اور سامعین، آپ نے نقش قدیم جو ڈاکٹر فضیلت بانو کی کتاب ہے اس کا تعارف سنا. امید ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی مختلف فورمز پر کریں گے. تو اس پر ہم ڈاکٹر فضیلت بانو کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سامعین، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس گفتگو کو غور سے سنا.